امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب نے یہ کہا کہ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوڑے لگوائے. تو جب جناب سے کہا گیا جی اس وقت تو کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی نہیں بنے تھے, تو جب یہ بات پہنچی نا تو کہتے ہیں جی وہ میری پرانی بات تھی تو اس کا اعتبار نہیں, وہ شروع کی بات تھی. قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے. تو گویا کہ یہ تاثر دیا کہ اس بات کا اعتبار نہیں ہے, اب جو بات کر رہا ہوں اس کا اعتبار کیا جائے گا, تو گویا کہ اس سے رجوع کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا 2007 کے اندر جناب نے ایک کتاب لکھی کہ اصلاح عقائد و نظریات کے لیے صحیحین سے منتخب احادیث کا منفرد گلدستہ. اس کے اندر 400 حدیث لکھی بخاری سے اور 1000 حدیث لکھی مسلم شریف سے, کل ہوگی 1400. پھر مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس سے یہ ثابت کیا کہ نماز کے اندر رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے. یہ کتاب لکھی ہے. اب جناب دنیا سے چلے گئے, جناب کی یہ والی کتاب بھی منظر عام پر آ گئی, اور جناب کے جو لیکچر تھے جو 2009 کے تھے یا 2011 کے یا 2013 کے جس بھی تاریخ کے تھے, تو اس میں یہ تھا کہ ترک رفع الیدین کی جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں, ضعیف ہیں. صحیح بھی ہے. ترک رفع الیدین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں. دونوں باتیں آ گئی. ایک طرف کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے, اب دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ ترک رفع الیدین کی جتنی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. یو ٹرن سمجھتے پاکستان سرکاری طور تے جائز ہے, بولو یو ٹرن لے لیا نا. یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب امور نااہل کے سپرد ہو جائے. یہ امور نااہل کے سپرد ہونے کا کیا مطلب, یعنی ایک بندے کے اندر اہلیت موجود نہیں تھی, اس کے ذمہ وہ کام لگا دیا جائے. فرمایا کہ یہ امور نااہل کے سپرد. ایک بندہ حکومت چلانا نہیں جانتا, اس کے ذمہ حکومت کی ذمہ داری ڈال دی جائے. ایک بندہ تدریس کرنا نہیں جانتا, اس کو تدریس کی کتابیں دے دی جائیں. ایک بندہ قرآن و حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے, وہ اختلاف کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اسے کہتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. تو بھائی یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حدیث بھی آپ کو اس بات کا حق نہیں دے گی کہ آپ کے پاس اتھارٹی, آپ کے پاس حق ہے ہی نہیں, اور آپ فقہا, محدثین اور مفسرین سے اختلاف کرتے رہے. یہ نہیں ہو سکتا. چلیں دوسری بات, اگر ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو حق دے دیتے ہیں اختلاف کا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جناب نے جیسے کتاب لکھی تھی, یہ کتاب لکھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے, یہ جناب نے کتاب لکھی. اس کا سکین میں انشاءاللہ لگا دوں گا. اس کتاب میں جناب نے کہا ہے کہ میں نے 7275 حدیث میں سے بخاری میں سے 400 حدیث منتخب کی, اور مسلم میں سے 7423 میں سے میں نے 1000 حدیث منتخب کی. اور نیچے لکھا کہ اصلاح عقائد و نظریات کے لیے صحیحین سے منتخب احادیث کا منفرد گلدستہ, یہ اس کا نام رکھا. پھر اس میں جناب نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی کہ منتخب احادیث کے اس منفرد گلدستہ میں مؤلف نے 10 سال کی تحقیق کے بعد عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے صحیح بخاری سے 400 اور صحیح مسلم سے 1000 حدیث فوٹو کاپی کر کے شامل کی ہیں. مزید برآں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وصال, درود شریف, ایصال ثواب کی شرعی حیثیت, بدعت کی حقیقت پر تحقیقی تحریریں بھی شامل ہیں. یہ جناب نے کتاب لکھی. یہ کتاب لکھی گئی جی 2007 1/4/2007 12 ربیع الاول 1428 ہجری میں. اچھا اس میں جناب نے جو چیزیں ثابت کی ہیں, ایک چیز ثابت کی ہے بخاری اور مسلم سے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. جناب نے یہ بھی ثابت کیا کہ جمعہ کی پہلی اذان بدعت حسنہ ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شروع ہوئی. جناب نے اس میں یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد میلاد النبی کی خوشی منانے پر نفع حاصل ہوا. یہ تھوڑا سا میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. 186 اور 87 صفحہ ہے, اس کا میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا سکین بھی لگا دوں. 186 اور 87 صفحہ. اس میں جناب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ابو لہب مر گیا
تو میں نے 1 سال بعد اس کو خواب میں بری حالت میں دیکھا. اس نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے کبھی آرام نہیں پایا، سو اس کے کہ ہر پیر کے روز مجھ سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز پیدا ہوئے تو سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی تھی، اسی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس لیے اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ہلکی سی آگ میں رکھا گیا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے طبقہ میں ہوتا. پھر جناب نے اسی سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا ہے. سر یہ مفتی اعظم انجینئر مدلی مرزا حافظہ اللہ تعالی فلانا ٹمکانا کا فتویٰ ہے. یار آپ لوگ ہنس رہے ہیں جی، اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. اچھا جناب نے اسی طرح ایک اور کتاب بھی لکھی تھی. جناب نے اس میں ایک اور کتاب جناب نے یہ لکھی کہ جو کتاب تو تھی لیکن ابھی میرے پاس اس کا صرف وہ موجود ہے، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ما بدت کی حقیقت. یہ جناب نے اس کا وہ میرے پاس موجود ہے. یہ اس میں جناب نے یہ لکھا کہ موجودہ پرفتن دور میں علم دین کی اشاعت کی کمی کے باعث دین کا کم علم رکھنے والے لوگ اپنی ناقص معلومات کا سہارا لے کر خالصتاً دینی معاملات میں خود ساختہ تبصرہ یعنی کمنٹس کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، بلکہ دین پر گفتگو کرنا تو فیشن کا حصہ بن چکا ہے. ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی. اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا تھا، تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. تو جناب سے عرض یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہ 10 سالہ تحقیق کے بعد آپ نے یہ عقائد اور مسائل اور نظریات پر یہ 400 حدیث اور 1000 یعنی 1400 حدیث آپ نے نکالی. ابھی آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2007 کے بعد اس سے توبہ کر لی تھی، 2008 میں توبہ کر لی تھی. سوال ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، سوال ہمارا یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نکالا تھا، اب بھی آپ کہتے ہیں جی میں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نکالا ہے. آپ نے کس بات سے توبہ کی ہے؟ قرآن و حدیث سے توبہ کی ہے یا اپنے فام سے توبہ کی ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی آپ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا ہوا تھا، اب بھی قرآن و حدیث کو، تو اس میں آپ نے 1400 حدیث آپ نے جمع کی ہیں اس میں. تو آپ نے ان حدیث سے توبہ کی ہے یا اپنے فام سے توبہ کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے حدیث سے توبہ کی ہے تو پھر تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اور اگر آپ کہتے ہیں میں نے اپنے فام سے توبہ کی ہے تو اس پر کیا دلیل ہے کہ اس وقت آپ کا فام غلط تھا اور اب آپ کا فام ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے وہاں لکھا ہے کہ میں نے 10 سال تحقیق کے بعد یہ خلاصہ نکالا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ 15 سال کے بعد آپ یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں ان سب سے توبہ کر لیں. تو اس 15 سال کے دوران جتنے لوگوں نے آپ کی بات کو سنا، سننے کے بعد جناب کی بات کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ مجھے ذرا یہ بات بتلا دیں. ہم علمی کتابیں جواب بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا، اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کا حق اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو اختلاف کی اہلیت رکھتا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بسط الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی بات کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. تو بھائی میں اپنی ذاتی رائے یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے اور میں آل ہوا آل بدع کی باتوں کو سن کر میرا ایمان لڑکھڑائے گا نہیں، اس میں لغزش پیدا نہیں ہوگی، میرے دل میں طرح طرح کے وساوس اور شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے، تو بے شک سنیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آل بدع آل خصومہ اور آل الہوا ان کی باتوں کو سننے کے بعد میرے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، تو اسے ان کی باتیں سننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. اگر کوئی اپنے ایمان کو مضبوط سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے قدم اپنی جگہ سے نہیں لڑکھڑائیں گے تو بے شک سنیں. اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میرے قدم لڑکھڑا جائیں گے، جیسے آج کے دور میں
ایک بندہ بات سنتا ہے آتا ہے جی مولوی صاحب یہ بتائیں جی میرے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، میں نے فلاں عالم کی بات سنی، فلاں عالم کی بات سنی. اس پر ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے اگر سانپ کو پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈنگ مارے گا. ہم مثال کے طور پر کوئی قادیانیوں کے رسالے پڑھنے شروع کر دے تو انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں نا، لیکن تشریح اپنی کی ہے. تو اس پر صرف میں سنن دارمی یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں سے صرف آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. اس میں صفحہ نمبر 120 پر امام دارمی رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب باندھا ہے، باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصومہ، کہ امام دارمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو خواہش کے پجاری ہیں اور اہل بدع ہیں، اہل خصومہ ہیں، ان سے بچنے کے بیان میں اس میں 12 احادیث امام دارمی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہیں. اور ان 12 احادیث میں ایک حدیث محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جو تابعی ہیں ان کی نقل فرمائی ہے کہ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ نحدثک بحدیث، ہم آپ کو کوئی حدیث بیان کریں. تو انہوں نے کہا جی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت آپ کو پڑھ کے سنائیں. انہوں نے کہا نہیں. بلکہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹھو یہاں سے چلے جاؤ. جب وہ چلے گئے تو ان کی مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ابا بکر عجیب بات ہے، وہ آپ کو قرآن کریم کی آیت سنانا چاہتا تھا اور آپ نے سننے سے انکار کر دیا. تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کی بات کو سننے سے اس لیے انکار کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیت کی ایسی تفسیر کرے گا کہ جو خود ساختہ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. فرمایا اس وجہ سے میں نے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دیا. دوسرا یہاں محمد بن علی جو سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا تجالسوا اصحاب الخصومات، کہ آپ لوگ ان کی مجلسوں میں بیٹھے بھی نہ. بلکہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بات نقل فرمائی کہ ولا تسمعوا منہم، ان سے کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک محدث کی بات نقل کر دی جو بہت بڑے تھے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی، محمد بن علی جو سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے. ان کا اپنا نظریہ یہ ہے، بلکہ شمال ترمذی میں بالکل آخر میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہے کہ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، یعنی وہ واقعتاً دین سکھلانے کا آل ہے یا نہیں ہے. تو اب میری گزارش تو یہ ہے کہ ہر بندے کی بات کو نہیں سننا چاہیے، لیکن پھر بھی میں اس میں اختیار دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے اور لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود میرے دل کے اندر وساوس اور شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے تو بے شک سنیں. اور اگر کہتا جی نہیں میرا ایمان کمزور ہے اور میرے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے تو وہ نہ سنیں. باقی رہی اس کی بات، یہ کہتا ہے میں ہر عالم کی بات سن کر حق بات کو قبول کرتا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. تیسری بات اس نے کہا جی مجمع اور علماء میں فرق یہ ہے کہ علماء غلطی بھی نکالتے ہیں اور اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں، اور میں غلطی تو نکالتا ہوں لیکن تمام گمراہیوں کے باوجود اس کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ بات بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا پرفریب جملہ کہ علماء کافر بناتے ہیں. بھائی علماء کافر نہیں بناتے بلکہ علماء دوسروں کا کفر بتلاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات پر ایسی بات کرتا ہے، یا مثال کے طور پر صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، جنات کے وجود کا منکر ہے یا فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، یا وہ کہتا ہے جی جنات کا وجود کائنات میں پائے نہیں جاتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، یا وہ کہتا ہے میں شراب حلال ہے ویسے مولویوں نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، یا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیتا ہے. اب ایک بندہ آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ایک بندہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے یا شراب کو حلال جانتا ہے یا روزے کا انکار کرتا ہے یا نماز کو عبادت ہی نہیں مانتا یا نماز کا ہی منکر ہے یا جنات کے وجود کا منکر ہے یا مثال کے طور پر فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، تو وہ بندہ کیا ہے؟ تو ایسا انکار کرنا یہ کفر ہے یا نہیں؟ تو علماء کیا بتلائیں گے؟ بھائی شراب کو حلال سمجھنے والا، جنات کے وجود کا انکار کرنے والا، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والا، یہ بندہ کافر ہیں. اب اگر کوئی بندہ سوال کرے جی فلاں بندہ کہتا ہے جی میں جنات کو نہیں مانتا، میں شراب کو حلال سمجھتا ہوں، تو علماء یہ بتائیں گے بھائی وہ کافر ہے.
تو کافر وہ خود بنا ہے، علماء نے صرف بتلایا ہے کہ بھائی تو اس وجہ سے کافر ہوا ہے کہ تو نے جنات کے وجود کا انکار کیا، تو نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، تو نے شراب کو حلال جانا، تو نماز کا منکر ہوا، تو روزے کا منکر ہوا، یا تو نے اللہ رب العزت کی شان میں ایسی گستاخی کر دی، یا تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اس وجہ سے کافر ہوا ہے۔ تو عالم نے اس کو اس کی وجوہ کفر بتلائی ہیں، نہ کہ اسے کافر بنایا ہے۔ مولویوں نے کوئی فیکٹری کھول رکھی ہے، کوئی مشینیں لگا رکھی ہیں جس کے اندر بندے کو داخل کرتے ہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ علماء غلطیاں نکال کر اسلام سے نکال دیتے ہیں، تو بھائی علماء غلطیاں نکال کر اسلام سے نہیں نکالتے، بلکہ اگر کسی وجہ سے کفر کا کوئی کلمہ سرزد ہو گیا ہو، اسے اس پر اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی آپ سے یہ کفر صادر ہوا ہے، اس پر توبہ کریں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو آپ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اس کی جو دو باتیں ہیں وہ صحیح ہیں، یا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ صحیح ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔